جب ہم ثنا پڑھتے ہیں اور ثنا پڑھتے وقت یہ کلمات ادا کرتے ہیں سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، اب اس پاکی سے کیا مراد؟ یہ تو ہم لفظی معنی کر رہے ہیں، اے اللہ تو پاک ہے، اب یہاں پر کون سی پاکی مراد ہوگی؟ مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے اللہ اکبر کا جو معنی تھا اور اس کی جو مختصر سی تشریح تھی اس پر گفتگو کر چکا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں سبحانک اللہم و بحمدک، اس کا معنی اور مفہوم اور تشریح مختصر انداز میں آپ ساتھیوں کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تو معنی یاد رکھیں، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وَبِحَمْدِكَ، ساتھ اپنی خوبیوں کے۔ اب اس کلمات کا جو مفہوم اور تشریح ہے اس کے بیان کرنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا دیں کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیات جو کہ سورۃ حشر کی پہلی آیات ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ مختصر یہ کہ ہر جاندار یا غیر جاندار، جاندار سے مراد جن کے اندر جانیں موجود ہو، غیر جاندار سے مراد جو بے جان ہو، ذی روح یعنی جن کے اندر روح موجود ہو، غیر ذی روح جن کے اندر روح وغیرہ موجود نہیں، پتھر ہو گئے، پہاڑ ہو گئے، درخت وغیرہ۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ ہر جاندار، غیر جاندار، ذی روح، غیر ذی روح اللہ کی تسبیح اور تحمید میں مصروف ہے۔ جیسے کہ ملائک کے متعلق وہ بھی اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں، سورۃ رعد کے اندر موجود ہیں، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ۔ اسی طرح انبیاء کرام، پھر خاص کر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اسی طرح جنتی وغیرہ جب جنت میں جائیں گے، اللہ کے نعمتوں کو، وہاں کی جو لذتیں ہیں، آرائش ہیں، ان کو دیکھیں گے تو بے اختیار وہ پکار اٹھیں گے سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے تھے، میں بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، وہ بھی بیٹھ گئے۔ اب تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ اب تھوڑی دیر گزرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے،
وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کنکریاں پڑی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو اپنے ہاتھ میں لیا, ہتھیلی میں رکھی. اب جیسے ہی وہ کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک میں آئیں, انہوں نے تسبیح شروع کر دی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں نے از خود شہد کی جو مکھیاں ہیں نا, ان کی جو گنگناہٹ وغیرہ ہوتی ہے, آواز وغیرہ ہوتی ہے, اسی طرح آواز میں نے ان کنکریوں سے بھی سنی. وہ کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے ہتھیلی میں رکھ دی. اسی طرح وہ تسبیح میں مشغول. ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کے ہاتھ میں رکھی, اسی طرح تسبیح میں مشغول. حضرت عمر فاروق نے وہ کنکریاں حضرت عثمان غنی کے ہتھیلی پہ رکھی, اسی طرح وہ کنکریاں جو ہیں تسبیح میں مشغول. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تسبیحوں کو, ان کنکریوں کو لیا اور زمین پہ رکھ دی. جیسے ہی زمین پہ رکھی, انہوں نے تسبیح بند کر دی. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا. اب جیسے ہی کھانا لایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کھانا جو ہے نا, یہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے, لیکن آپ ان کی یہ تسبیح جو ہے نہ سن سکتے ہو نہ سمجھ سکتے ہو. تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بٹھانا تھا کہ اللہ کی تسبیح اور تحمید میں دنیا کی ہر چیز, چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار, یا ذی روح ہو یا غیر ذی روح, وہ مصروف ہیں. اب جب ہم ثنا کا یہ معنی کرتے ہیں سبحانک اللہم, اے اللہ تو پاک ہے. اب اس پاکی سے کیا مراد ہے؟ اس پاکی کی نوعیت کیا ہے, اس کو سمجھنا ہے. جیسے کہ ہم روزمرہ اپنی بولی میں استعمال کرتے ہیں نا کہ جی میرا کپڑا پاک ہے, میرا رومال پاک ہے, قالین پاک ہے, فرش پاک ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام پاک ہیں, اصحاب رسول یعنی صحابہ وہ پاک ہیں. یہ سارے ہم کہتے ہیں پاک پاک پاک. کیا ان سارے کی پاکی ایک جیسی ہے؟ ان کی نوعیت ایک جیسی ہے؟ ان کا معیار ایک جیسے ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ ہرگز نہیں. جب ہم کہتے ہیں کپڑا پاک ہیں, رومال پاک ہیں, فرش پاک ہیں, تو مقصد یہ ہوگا کہ نجاستوں اور غلاظتوں سے پاک ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کرام پاک ہیں, تو مقصد یہ ہوگا کہ گناہوں سے پاک ہیں, معصوم ہیں. کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء کرام نبوت سے قبل بھی اور نبوت مل جانے کے بعد بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. میں اگر یوں کہوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کے جانے تک تمام کے تمام انبیاء کرام بڑے اور چھوٹے گناہوں سے بالکل پاک اور صاف, بالکل پاک اور صاف. کیونکہ ان کی جو پرورش ہے وہ ایک خاص طور طریقے پر ہوتی ہے. اور ذرا قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں. اللہ کریم جب ہمیں حکم دیتا ہے تو ہمیں فرماتے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہیں جانا ہے, گناہ کے قریب نہیں جانا ہے. لیکن جب بات آتی ہے انبیاء کرام کی تو اللہ کریم انبیاء کرام کو مخاطب نہیں کرتا بلکہ گناہوں سے کہتا ہے اے گناہوں خبردار میرے انبیاء کے قریب بھی نہیں جانا. انداز بالکل بدل دیتا ہے.
عام انسانوں کی بات ہو تو اللہ عام انسانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جائیں، گناہ کے قریب نہ جائیں۔ جب بات آتی ہے انبیاء کرام کی جماعت کی تو اللہ کریم انبیاء کرام کی جماعت کو مخاطب نہیں کرتا بلکہ گناہوں سے کہتا ہے اے گناہوں خبردار، میرے انبیاء کرام کی جماعت کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں نا انبیاء کرام پاک ہیں تو پاکی کا مقصد یہ کہ گناہوں سے پاک ہیں، ہر قسم کے گناہ، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو کبیرہ گناہ ہو، نبوت سے قبل بھی پاک، نبوت کے مل جانے کے بعد بھی پاک ہو۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ماں کے گود سے لے کر قبر کے جانے تک تمام کے تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ گناہوں سے پاک اور معصوم عن الخطا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اصحاب رسول پاک ہیں تو اس پاکی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تنقید سے پاک ہیں، اس پاکی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لعن طعن سے پاک ہیں، کیونکہ صحابہ کرام پر تنقید کرنا، ان پر لعن طعن کرنا یہ جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آپ غالباً ہر جمعے اپنے اپنے مساجد کے جو ائمہ ہوتے ہیں جب وہ جمعے کے دن خطبہ دیتے ہیں اس خطبے کے اندر یہ حدیث آپ سنتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابہ، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے، میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا، تنقید کا نشانہ نہیں بنا۔ اور یقیناً صحابہ کرام تنقید سے پاک ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے اپنی رضا کی جو سند ہے نا وہ ان کو عطا کی۔ صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہیں، کیوں بالا تر ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ صحابہ کرام تنقید اور لعن طعن سے پاک ہیں، کیوں پاک ہیں؟ اس لیے کہ ان کی ایمان، ان کی صداقت اور ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کی سخاوت، ان کی تصدیق جو ہیں اللہ نے از خود کی ہے، از خود کی ہے۔ اور یقیناً صحابہ کرام کا جو ایمان ہے نا وہ ہمارے ایمان کے لیے ایک معیار ہے، یا بالفاظ دیگر یوں سمجھے کہ وہ ایک قسم کا ترازو ہے، پیمانہ ہے۔ قرآن کریم سورۃ بقرہ میں موجود جب اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب کہا جائے ان سے ایمان لے آؤ، لیکن ایمان کیسا؟ جیسے کہ ایمان لا چکے ہیں کامل لوگ، کما آمن الناس۔ اب اس الناس سے مراد کامل لوگ، اور کامل لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کے اندر موجود ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر آپ کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسے نکلا تو فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب ان آیتوں پر آپ غور کریں کہ ان آیتوں میں صحابہ کرام کا جو ایمان ہے نا وہ ہمارے اور آپ کے ایمان کے لیے معیار قرار دے دیا گیا، ترازو قرار دے دیا گیا کہ اپنا ایمان جو ہے نا صحابہ والے ایمان کے ترازو میں تولنا ہے، اگر اس میں برابر نکلا تو فقد اہتدوا، اگر کمی بیشی آ گئی تو سمجھ لو کہ فقد اہتدوا۔ اور یقیناً صحابہ کرام کا ایمان معیار کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اللہ نے خود ان کے دلوں میں اپنے ہاتھوں سے ایمان لکھ دیا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں موجود کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے خود ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، اللہ نے خود ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا۔ تو مختصر یہ
کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اصحاب رسول پاک ہیں تو پاکی سے مراد تنقیص سے پاک ہے، پاکی سے مراد لعن طعن سے پاک ہے۔ اب آتے ہیں اپنی اصل گفتگو کی طرف۔ جب ہم ثنا پڑھتے ہیں اور ثنا پڑھتے وقت یہ کلمات ادا کرتے ہیں، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، اب اس پاکی سے کیا مراد؟ یہ تو ہم لفظی معنی کر رہے ہیں، اے اللہ تو پاک ہے۔ اب یہاں پر کون سی پاکی مراد ہوگی؟ پاکی سے مراد شریکوں سے پاک ہیں، وزیروں سے پاک ہیں، مشیروں سے پاک ہیں، اسی طرح جو نائبین ہیں ان سے پاک ہیں، اسی طرح جو معاونین ہیں ان سے پاک، اسی طرح بیوی بچوں سے پاک، اسی طرح دیگر جو رشتے ناتے وغیرہ ہوتے ہیں ان سے پاک، اسی طرح اوبنا، اسی طرح نیند، غفلت، نسیان، بھول چوک، اس سے بھی پاک، اسی طرح جو محتاجی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، اس سے پاک ہیں، اسی طرح بخل سے، اسی مختصری میں یہ کہوں گا کہ جو مشرکین کہتے ہیں نا اللہ کے بارے میں، اے اللہ تو اس سے پاک ہے، اس سے پاک ہے۔ تو مختصر یہ کہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ تو پاک ہے، نائبین سے پاک ہیں، معاونین سے پاک ہیں، مشیروں سے پاک ہیں، وزیروں سے پاک ہیں، بیوی اور بچوں سے پاک، ہر قسم کے رشتوں سے پاک، اسی طرح برادری اور جو کنبے وغیرہ ہوتے ہیں ان سے پاک، اسی طرح مشرکین جو اللہ کے متعلق باتیں بیان کرتے ہیں نا ان باتوں سے بھی پاک ہیں آپ۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہر قسم کے نقص، ہر قسم کے عیب سے اللہ پاک ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی آپ نے یہ جو معنی کیا کہ اے اللہ تو پاک ہے شریکوں سے، نائبین سے، معاونین سے، وزیروں سے، مشیروں سے، بیوی بچوں سے، دیگر رشتے ناتوں سے، برادری وغیرہ، کنبہ برادری وغیرہ سے، اسی طرح اونا، نیند وغیرہ، اسی طرح غفلت، نسیان، بھول چوک وغیرہ، یہ معنی آپ نے کہاں سے کیا؟ تو یاد رکھیں قرآن کریم کی بے شمار آیتیں اس معنی پر تائید کرتی ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کے متعلق آپ بھائیوں کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو کچھ میں نے کہا اور آپ بھائیوں نے سنا، اسے اللہ رب العزت اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے، میرے لیے اور آپ کے لیے، میرے والدین کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے، اور اسی طرح تمام مسلمانوں کے لیے اللہ ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔